معزز سامعین کرام، قابل قدر بزرگان محترم، عزیز دوستو، ساتھیو، رمضان المبارک کا مہینہ گزرتا آخری ایام تک پہنچ چکا ہے۔ رمضان کے 3 عشرے ہوتے ہیں، اس میں سے 2 عشرے مکمل اور یہ تیسرا عشرہ چل رہا ہے۔ سمجھیے کہ رحمتوں والے 10 دن مکمل ہوئے، مغفرتوں والے 10 دن مکمل ہوئے، اور اب یہ جو آخری کے 10 دن چل رہے ہیں یہ آگ سے آزادی کے ہیں۔ آگ سے آزادی کے 10 دن چل رہے ہیں، جس کے اندر اللہ تعالی انگنت اپنے بندوں کو آگ سے آزاد کر دیتے ہیں، آگ سے نجات عطا فرماتے ہیں۔ لیکن خوش نصیبی ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے رمضان کے 2 عشرے یعنی 20 دن اچھے طریقے سے گزارے، عبادت کے ساتھ، تلاوت کے ساتھ، اللہ کی یاد اور ذکر و اذکار کے ساتھ، دن میں روزے کے ساتھ، رات میں نماز تراویح کے ساتھ، اور آخری عشرہ بھی اسی طریقے سے گزاریں گے، تو ان لوگوں کے لیے خوش نصیبی ہے اور بڑے فائدے ہیں اور بہت سارے انعامات اللہ تعالیٰ عطا کرنے والے ہیں۔ لیکن بد نصیب ہیں وہ لوگ جن کو رمضان کے آنے اور نہیں آنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، رمضان کے مہینے میں بھی ویسے ہی زندگی گزارتے ہیں جیسے عام 11 مہینوں کے اندر گزارتے تھے، اور ان کے اندر نہ روزے کی اہمیت، نہ عبادت و تلاوت کی عظمیت، نہ ان کے اندر اللہ کا خوف، کچھ بھی نہیں آیا۔ روزے کی اہمیت بھی ان کے دلوں میں نہیں بیٹھی۔ یقین مانو اگرچہ کہ نام مسلمانوں کے لسٹ میں ان کا ہوگا ضرور، اور بہت پیارا نام ہوگا، اچھا نام ہوگا، نام کی میننگ بھی اچھی ہوگی، لیکن اللہ کے پاس یہ بندے بڑے بد نصیب اور بڑے جو ہے بدقسمت لوگ ہوتے ہیں اللہ کے نزدیک، ایسے لوگ، کیونکہ اللہ نام کی خوبصورتی کو نہیں دیکھتا، جسم کی خوبصورتی کو نہیں دیکھتا کہ یہ گورا ہے نہیں، اچھا ہے نہیں، اس کے پاس مال ہے نہیں، یہ اللہ کے پاس نہیں چلتا۔ اللہ کے پاس اعمال چلتے ہیں، جس کے دل میں جتنا خدا کا خوف ہوگا اتنا اللہ کا وہ مقرب بندہ بنے گا اور خاص بندہ بنے گا، اور جس کے دل میں خدا کا خوف نہیں ہے، یقین جانو کہ وہ خدا سے دور دور رہے گا، اور خدا بھی اس کو دور رکھیں گے۔ اب خدا جس کو دور رکھتا ہے، اب اس سے بڑی بد نصیبی کی بات کیا ہو سکتی ہے؟ بہت بڑی بد نصیبی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آنے سے پہلے خطبہ ارشاد فرماتے تو یوں فرماتے کہ لوگوں تمہارے درمیان میں ایک مہینہ آنے والا ہے، اور وہ مہینے کے 3 حصے ہیں، ایک حصہ رحمت کا، ایک حصہ مغفرت کا، اور ایک حصہ آگ کی آزادی کا۔ اور خاص بات فرمائی کہ اسی رمضان کے مہینے کے آخری 10 دنوں میں ایک رات آنے والی ہے، اسی مہینے میں آخری 10 دنوں میں ایک رات آنے والی ہے،
وہ رات 1000 مہینوں سے افضل ہے. یعنی ایک بندہ اور بندی 1000 مہینے عبادت میں لگ جائے، 1000 مہینے قرآن پڑھنے میں لگ جائے، 1000 مہینے دعا و ذکر میں لگ جائے، لیکن شب قدر جو رمضان کے آخری 10 دنوں میں وہ رات ہے جس کا نام شب قدر ہے، اس ایک رات میں اگر کوئی بندہ اور بندی اللہ کی عبادت و تلاوت، خدا کے خوف کے ساتھ رات گزارے تو یوں سمجھیے کہ ایک رات کا معاملہ، ایک رات کے اعمال، ایک رات کے عبادات، چاہے وہ نفل بھی کیوں نہ ہو، تو 1000 مہینوں کے اعمال کے برابر اللہ تعالیٰ اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں. کتنے مہینے؟ 1000 مہینے، جس کو قرآن میں اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں. اور یقین جانیے کہ اللہ تعالیٰ شب قدر کی قدر بندوں کو بتا کر یہ فرمایا کہ لوگوں دیکھو اس رات کی قدر اتنی ہے، اس رات کی اہمیت اتنی ہے کہ میں نے اس رات کے نام پر ایک سورہ ہی نازل کیا. کیا نام ہے وہ سورے کا؟ زور سے بولو. سورۃ القدر. نام ہی قدر ہے، یعنی عزت والی رات، قدر والی رات، اکرام و انعام والی رات. کون سی بولو؟ اکرام و انعام والی رات. اللہ کا خاص اکرام اپنے بندوں کے ساتھ اس رات میں ہوتا ہے. کون سی رات میں بولو؟ اللہ خاص عزت عطا فرماتے ہیں اس رات میں. کون سی بولو؟ کن کو بولو؟ کن کو؟ اس رات میں تو عزت ضرور عطا فرماتے ہیں. کون سی رات؟ شب قدر. کن لوگوں کو عزت عطا فرماتے ہیں؟ جو قدر کرتے ہیں. قدر والی رات کی قدر کرتے ہیں، ان کی اللہ تعالیٰ اکرام و تکریم کرتے ہیں، انعام سے نوازتے ہیں. قرآن میں خود فرمایا اللہ تعالیٰ نے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ. آتا ہے سورہ؟ تھوڑوں کو آتا ہے، تھوڑوں کو نہیں آتا. سب کو آتا ہے، کم از کم سنے تو ہے نا نمازوں میں. چھوٹے چھوٹے سورے تو سنتے ہیں. تھوڑا آپ لوگ بھی دل میں زبان سے اس سورے کو پڑھتے جائیے، اس لیے کہ قرآن کا ایک حرف پڑھنا کتنے نیکیاں ہیں؟ 10 نیکی. ایک حرف پر 10 نیکی. پیارے نبی نے فرمایا، میں یہ نہیں کہتا کہ پورا الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف الگ حرف ہے، لام الگ حرف ہے، میم الگ حرف ہے. الف لام میم کتنے حروف ہوئے؟ زور سے 3 ہوئے. نیکیاں کتنی ملی؟ 30. ایک حرف کے 10، 3 کے 30. اور ایک نیکی کا اجر کتنا ہے؟ 10 گنا. 10 گنا. عشر امثالها. 1 کا 10. سبعۃ سوم کو کیا ہے وہ آیت ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے 1 کا 10 دیں گے. ایک نیکی کرو گے 10 گنا بڑھا کر دیں گے. تو اس حساب سے آپ لگا لیجئے، آپ کیلکولیٹ کر لیجئے. سارا میں بتاؤں تو پھر آپ لوگ کیا سکون سے بیٹھیں گے. تو انا انزلناہ فی لیلۃ القدر کتنے حروف ہیں؟ ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں ملیں گی. تو اللہ فرماتے ہیں انا انزلناہ، بے شک ہم نے نازل کیا اسی رات میں، یعنی قدر والی رات میں. کیا نازل کیا؟
لوح محفوظ سے قرآن مجید کو ہم نے اسی رات میں اتارا. آسمانی دنیا پر ایک مقام ہے، وہاں پر اس کو محفوظ کیا. وہاں سے دھیرے دھیرے جب جس وقت جتنی ضرورت پڑتی جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے، یعنی وحی کے ذریعے سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اترتا گیا. مکمل 23 سال میں قرآن مکمل ہوا. کتنے؟ 23 ایئرس میں کمپلیٹ، 20 پر 3 سال میں. تو اللہ فرماتے ہیں کہ اس رات میں ہم نے بے شک قرآن مجید کو نازل کیا. وہ رات قدر والی رات ہے، شب قدر. پھر اللہ تعالیٰ بندوں کو فرماتے ہیں تم کیا سمجھتے ہو کہ رات کون سی ہے؟ وما ادراک ما لیلۃ القدر. تم نہیں سمجھ سکتے، میں خود سمجھاتا ہوں، سمجھیے کہ یہ قدر والی رات کیا ہے. لیلۃ القدر، یہ قدر والی رات ایسی ہے، خیر، اتنی بہتر ہے، اس سے بہتر ہے، الف شہر، الف ہزار، شہر مہینے، 1000 مہینوں سے خیر، بہتر ہے. کون بتا رہے ہیں؟ کون بول رہی ہے؟ کس سے بہتر بول رہے ہیں؟ 1000 مہینے بولے تو کتنے سال ہوتے ہیں؟ کتنے سال؟ ایک مہینے کے 12، ایک سال کے 12 مہینے 80 ڈال لیجیے، 80 پر 5 اندازہ، 80 پر 3 ڈال لیجیے، 80 پر 5 ڈال لیجیے. انسان کتنے سال جیتا ہے بھائی؟ 60 سال جیا، 50 سال جیا، یعنی تو 10 سال جیا، یعنی تو پیدا ہوتے ہی مر گیا. گارنٹی لگا لیجیے کہ 70، 80، 60 سال. اللہ نے تو 60، 70 سال دیا ہے، اب 80 سال اللہ کی مرضی ہے، 90 سال اللہ کی مرضی ہے. تو ایک سال میں ایک رمضان کا مہینہ ہمیں اضافہ مل رہا ہے، اور ایک سال میں ایک رمضان کے مہینے کے اندر شب قدر والی رات، لیلۃ القدر والی رات اگر جی کسی کو مل رہی ہے، بتاؤ کہ یہ لوگ خوش نصیب ہے یا نہیں ہے؟ کون لوگ؟ کون سے لوگ بھائی؟ میں اور آپ، میرے اور آپ میں بھی جو لوگ قدر کرتے ہیں وہ لوگ. قدر کرنا ہے، قدر نام ہی قدر رکھا ہے تو قدر کرنا ہے. اچھا، اللہ فرماتے ہیں کہ خیر، بہتر ہے، اچھی ہے. کس سے؟ 1000 مہینوں سے. اللہ اکبر، کیا انعام ہے اللہ کا! کیا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر کیسے کیسے جو ہے بہانے سے، کس کس راستے سے اپنے بندوں کو اعمال کی طرف، خیر کی طرف دعوت دیتے ہیں. کہ جانو کہ اللہ بڑے شفیق ہیں، ہمارے بڑی شفقت کرنے والے، بڑے رحیم ہیں. اللہ رحم کرنے والے، بڑے کریم ہیں، کرم کرنے والے. ورنہ تو پھر ایک رات کا ثواب 1000 مہینوں کے برابر دیا جا رہا ہے. یہ کیا معمولی بات ہے؟ معمولی بات نہیں ہے. آپ یوں سمجھیے، ایک آدمی کمپنی کا بڑا، فیکٹری کا بڑا مسجد کے اندر داخل ہو جائے اور اعلان کا جو ہے اس نے اظہار کیا کہ بھئی یہاں مسجد میں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، سنیے کان کھول کے، مسجد میں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، بوڑھے ہو، جوان ہو، کوئی بھی ہو، ہماری فیکٹری میں ان کے لیے ایسا مقام ہے، ان کے لیے ایک ایسی نوکری ہے کہ جو مہینے کے 30 دنوں میں صرف 1 گھنٹہ کام کرنا ہے. کتنا؟ مہینے کے کتنے دنوں میں؟ 30 دنوں میں کتنے گھنٹے، کتنے دن کام کرنا ہے؟ 1 گھنٹہ کام کرنا ہے. اور ہم نے اس کو برس کے 12 مہینوں کی مزدوری 1 گھنٹے میں عطا کریں گے. مہینے کے 30 دنوں میں صرف کتنے بار کام کرنا ہے بھائی؟ 1 گھنٹہ. مزدوری کتنے دینے کا اعلان کیا جا رہا ہے؟ پورے سال کے 12 مہینے. تو 1 گھنٹے کی سیلری ہوگی، تنخواہ ہوگا 1 کروڑ 10 لاکھ روپے. سن رہے ہیں؟ سنے سن رہے بولے تو بول دو، سونے بولے تو اڑیا دو. سن رہے ہیں کتنے؟ 1 کروڑ 10 لاکھ.
1 گھنٹہ، اور وہ بھی کام کچھ بھی نہیں، صرف کمپنی میں فیکٹری میں آنا ہے اور بیٹھنا ہے اور فیکٹری کے چیزوں کی دیکھ بھال کرنا. صرف کیا کرنا ہے؟ دیکھ بھال کرنا. کوئی ہاتھ کو وزن اٹھانے کی ضرورت نہیں، ہاتھ کو گندے کرنے کی ضرورت نہیں، اور جسم کو تھکانے کی بھی ضرورت نہیں، کچھ بھی نہیں. صرف آ کر بیٹھو اور دیکھ بھال کرو. 1 کروڑ 10 لاکھ لے کے جاؤ. اب اعلان کرنے والا یہ بولا کہ بولو اب کون کون ہمارے اس کمپنی میں فیکٹری میں جوائن ہوں گے. ایڈمیشن فری. نو کیا بولے؟ فیس بھی نہیں. نو کیا بولتے؟ ایڈمیشن فری. اب ذرا دل پر ہاتھ رکھ کے بتاؤ، مہینے کے 30 دنوں میں صرف 1 گھنٹہ کمپنی میں جا کر، وہ بھی وزن اٹھانا نہیں، ہاتھ بھی گندے نہیں کرنا، کپڑے بھی گندے نہیں ہوں گے، 1 کروڑ 10 لاکھ روپئے ہم کو تنخواہ مل رہا ہے. دل پر ہاتھ رکھ کے بتاؤ کون تو بھی ہے ایسا جو اس تحفے کو رد کر دے، انکار کر دے؟ میں تو پہلے نام لکھا ہوں. بابا اللہ کے بندے لکھا لے رہے بابا. کام بھی کیا بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، صرف 1 گھنٹہ 1 کروڑ 10 لاکھ. اللہ اکبر. اچھا مہینے میں چھوڑ دیجئے، چلو بیکار چیزوں میں ہمارا ذہن ادھر ادھر بھٹکتا ہے، چھوڑ دیجئے. جو چیز چل رہا چلنے دیجئے، نہیں چل رہا اس کو چھوڑ دیجئے. شیطان اس طرف اس طرف لگا دیتا ہے، چھوڑ دیجئے اس کو، ڈالنے دیجئے. نہیں تو اے سی چل رہی ہے. اب سنیے کیا بھائی؟ اچھا برس کے 12 مہینے کے 1 مہینے کے 1 گھنٹہ ہوگا تو برس میں کتنے گھنٹے؟ بولو. 12 گھنٹے. 12 گھنٹے ہو گئے تو پیسے کتنے مل رہے ہیں؟ 1 کروڑ 10 لاکھ صرف 1 گھنٹے کے بھائی، پورے برس کے نہیں. ویسا مہینے میں 1 گھنٹہ، دوسرے مہینے میں 2 گھنٹے، تیسرے مہینے میں 3 گھنٹے، برس کے کتنے ہوئے؟ 12 گھنٹے. تو 12 گھنٹے کے ایک تو 12 کروڑ ڈال لیجیے، پھر اوپر کے 12 10 ڈال لیجیے، 13 کروڑ 30 لاکھ روپئے 1 برس میں مل گئے. اور محنت صرف 12 گھنٹے کرنا ہے. سچ سچ بتاؤ کون بد نصیب ہے وہ؟ گھر میں بیگوں کیا تو سن لے کو حضرت ہمنا بھی کیا تو آپ پر ہے نہیں، وہ لوگ پوچھے کریں گے کیا حضرت خالی مرد میں کچھ کیا پر ہے، ہمنا بھی کیا تو ہے نہیں. اوپر میں رکھی ہمنا بھی سننے آ رہا، ہمنا بھی آس پیدا ہو رہی. کہاں حضرت 1 سال کر لیتے ہیں حضرت، بس ہم 1 سال کے واسطے وہ کمپنی میں ہم ایڈمیشن دلا ڈالو، تمہارا بہت بہت شکریہ ہوتا ہے. ان کو عورتیں بھی بولتے ہیں، کہیں بول دو فوٹ میں آتا سو 4 آنے کی شکر بھی، فوٹ میں آتی سو 4 آنے کی شکر بھی ہمیں جیپ کی نوک سے اٹھاتی میں تھے. اٹھاتے نہیں اٹھاتے، لیکن کیا بات ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ پیسے کی قدر ہمارے پاس ہے، پیسے کی عزت ہمارے دل میں ہے، اسی لیے تو یہ کر رہے اور یہ خواہش پیدا ہو رہی. محنت کچھ بھی نہیں، کام کچھ بھی نہیں، فائدہ اتنا زیادہ، مزدوری اتنی زیادہ. ارے اللہ کے بندو، یہ کروڑ نہیں، 1 دن میں 10 کروڑ بھی دے دے، لیکن فانی پیسہ ہے. یہ پیسہ فنا ہونے والا ہے، ختم ہونے والا ہے. اس پیسے سے نہ قبر بنے گی، نہ برزخ بنے گی، نہ محشر بنے گی، نہ جنت نہ جنت. پیسے سے کچھ بھی نہیں ہوتا. پیسہ صحیح استعمال کرو گے جنت بنے گی، غلط استعمال کرو گے جہنم بنے گی. لیکن اللہ یہاں فرما رہے ہیں لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر. کرنا کچھ بھی نہیں، سال میں 1 مرتبہ، مہینے میں 1 مرتبہ نہیں، سال میں 1 مرتبہ رمضان آئے گا. اس رمضان کے مہینے میں 1 رات آئے گی، اس رات کا نام لیلۃ القدر ہے. اور وہ قدر والی رات رمضان میں کب آئے گی پتہ نہیں، 10 دنوں میں کب بھی آ سکتی. اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا تاک راتوں میں اس کو تلاش کرو. تاک رات بھرے تو ایک چھوڑ کر ایک. ہمیں وتر کی نماز کتنے پڑھتے ہیں؟ 3 پڑھتے ہیں. کیوں؟ تاک ہے وہ.
کسی چیز کی، کسی تنظیم کی، مسجد کی، مدرسے کی کمیٹی بنانا ہو رہے بھی 10 آدمی رہتے بھی کمیٹی نہیں بنتی. یا تو 7 یا تو 5 یا تو 3 یا تو 11. تمہیں مکمل 10 لے کے تو نہیں بنتی کمیٹی، 12 لے کے تو نہیں بنتی. طاق میں رہنا. تو اللہ طاق ہے، طاق کو پسند کرتے ہیں. اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا طاق راتوں میں اس کو تلاش کرو. اب یہ کر رہے ہیں 21ویں 23ویں 25ویں 27ویں. لیکن ہمارے ایشیا کے اندر، ہمارے ملکوں کے اندر بعض ایک ہی رات کو متعین کر لیا ہے، وہ 27ویں رات، بڑی رات. ایک ہی رات ہے. ہاں اللہ کے نبی کیا فرمائے؟ 10 دنوں میں کون سی بھی ایک رات میں آ سکتی ہے اس کو تلاش کرو. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس شب قدر کو تلاش کرنے کے لیے رمضان کے آخری 10 دنوں میں اعتکاف بیٹھتے تھے. کیا بیٹھتے تھے؟ اعتکاف 10 دن مکمل. کیوں؟ معلوم نہیں کون سی رات شب قدر والی ہوگی، ہم اس کی تلاش میں اعتکاف پہ بیٹھتے ہیں. اسی لیے سنت اعتکاف رمضان کا 10 دن ہے. جو لوگ سنت اعتکاف بیٹھتے ہیں وہ 10 دن بیٹھنا ہے. اور 1 2 4 آدمی محلے کی طرف سے رمضان کے 10 دنوں کا سنت اعتکاف ادا کر رہا ہے. اب باقی لوگوں سے اس کی ذمہ داری ہٹ جائے گی. وہ لوگ نفل اعتکاف بیٹھ سکتے ہیں 2 دن کے لیے، 3 دن کے لیے، آخری درجہ 1 دن کے لیے. بیٹھیں گے؟ تیار ہو جاؤ. تو میرے دوستوں بزرگوں، آج کتنی رات ہے؟ 23ویں رات ہے. دوسری طاق رات ہے. تلاش کرنا نہیں کرنا. کس کو؟ لیلۃ القدر، شب قدر کو تلاش کرنا ہے. ہاں کریں گے. کیسے کرنا؟ تلاش کرنے کا مطلب کیا؟ تلاش کرنے کا مطلب یہ ہے اللہ کے حضور آ جائیں، عبادت میں لگ جائیں. اللہ کے حضور آ جائیں، عبادت میں لگ جائیں. نماز پڑھیں، نفل نماز کی نیت کر لیں، پڑھتے جائیں. اور شب قدر کی راتوں میں ایک دعا کا اہتمام خاص کر، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا. یہ دعا کو کثرت کے ساتھ کم از کم آخری درجہ 1000 مرتبہ پڑھیں. اس سے زیادہ پڑھ سکتے ہیں. اور یہ پورے جو 10 دن ہے رمضان کے آخر کے، اس کے اندر اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، روزانہ 1000 مرتبہ کم از کم آخری درجہ. ہماری طاقت کے مطابق بتا رہا ہوں، ورنہ نہیں تو آپ جتنا بھی پڑھ سکتے ہیں. اللہم اجرنا من النار پڑھیں گے انشاءاللہ. اچھا، تو شب قدر یہ 23ویں ہے، 25ویں اتوار کو ہوگی، 27ویں منگل کو ہوگی، پھر اس کے بعد 29ویں جمعرات کو ہوگی انشاءاللہ. اور اس کے بعد جو رات آئے گی وہ لیلۃ الجائزہ والی رات ہے، انعام والی رات. لوٹ لینا اور پڑھنا تقسیم ہوتے ہیں اس وقت. کر لے خالی کٹے بن کو دیا نہیں کا اللہ تعالیٰ گنتے بھی نہیں. اللہ کتنے دیر بول کے لو لوٹ لو، آؤ لوٹو جاؤ. کیا بھی پسینہ بھی آنے کی ضرورت ہے. اے سی میں بیٹھو، آگو اے سی میں بیٹھو، ٹھنڈا بیٹھو، لوٹ لے ہو جاؤ. یہ اللہ رؤوف الرحیم ہے. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. بے شک اللہ کی ذات وہ ہے جو رزق عطا فرماتے ہیں ایسی جگہ سے جہاں تمہارا گمان بھی نہیں ہوتا، اور بے حساب دیتے ہیں. اللہ ہم سب کو اس شب قدر کی رات کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اس کی رات میں اور فرمایا اللہ تعالیٰ اس رات کا خاص کیا ہے معلوم؟ خاص چیز اس رات میں فرشتوں کی جماعت کے ساتھ حضرت جبرائیل علیہ السلام پوری فرشتوں کی ٹیم کو لے کر آتے ہیں. جماعت کو پورے فرشتے، ہر کام کے فرشتے آتے ہیں اس رات میں. ہمارے زندگی کے فرشتے آتے ہیں، بارش کے فرشتے، ہوا کے فرشتے، آسمانوں کے فرشتے، سورج کے فرشتے، چاند کے فرشتے، سارے فرشتے یہاں پر موجود ہوتے ہیں. ہر کام کے فرشتے آتے ہیں اور آ کر مغفرت
کی دعا کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو اس رات کی قدر میں لگے ہوئے ہیں، اس رات کو پانے کے لیے اللہ کی یاد میں عبادت میں لگے رہتے ہیں. اور فرمایا اس رات کے تعلق سے آخر میں اللہ فرمایا سلام، یہ رات وہ رات ہے، سنیے کان کھول کے، اصل پوائنٹ ہے، سلام یہ وہ رات ہے سلامتی والی، امن والی، شانتی والی رات ہے. بولو سلام، یہ وہ رات خالص سلامتی والی رات ہے، امن والی رات ہے شب قدر، اور سلامتی والی رات ہے. اور تم اس رات میں جاگ کر عبادت میں لگ جاؤ گے، تمہارے لیے سلامتی ہی سلامتی ہے، امن ہی امن ہے، شانتی ہی شانتی ہے. لیکن آج پٹی الٹی چلتی ہے. اللہ نے فرمایا یہ رات سلامتی والی، شانتی والی، سکون والی، راحت والی، لیکن بدبخت لوگوں کے پاس اس رات کی جو قدر نہیں کرتے، ناقدرے لوگ ہیں وہ لوگ جو اس سلامتی رات میں زحمتوں والا کام کرتے ہیں، رحمتوں والی رات میں زحمتوں والا کام کرتے ہیں. گھومنا پھرنا، آوازیں کرنا، کلکیارا مارنا، چیخنا گاڑیوں کے، میں بڑی بددعا نکلتی ہے دل سے، میں سچ بتا رہا ہوں. ان نوجوانوں کو دیکھ کر جو گاڑیوں کی آوازیں کر کے گلیوں کوچوں میں گھومتے ہیں، دل بددعا دینے پہ مجبور ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ تیرے ایک جنازے کی آواز سے، تیرے ایک بیگ سائلنسر کی آواز سے سووں ہزاروں بیماروں کے دل کو تکلیف اور ٹھیس پہنچتی ہے، اور تجھے کچھ بھی فرق نہیں پڑتا. اور وہ بھی شب قدر کی رات میں کرتا ہے. جس رات کی قدر کرنے کو اللہ نے کہا تو بے قدرہ بن کے اس رات کی بے قدری کرتا ہے. نحوست لپٹتی ہے، لعنت اترتی ہے اللہ کی اس رات میں یہ کام کرنے والے. کان کھول کے سن لے، قدر کرنا ہے کرو، ورنہ پھر بڑا پچھتانا پڑیں گے. سلامتی والی رات ہے، ہم کیا کر رہے ہیں؟ حجامت کے کام کر لے گو بیٹی. حجامت، حجام کی گھوٹ کھودو، کیا نکلتا؟ سننا بھی چاندی. کیا نکلتا جی؟ حجام کے شاپ میں جاؤ، حجام کی گھوٹ کھودو، کیا نکلتا؟ ایک طرف سے سننا، ایک طرف سے چاندی نکلتا. کیا بھی نہیں نکلتے. ان کے ان کے سڑے اچھے برے لوگوں کے، لچے لوگوں کے، سب کے بالن نکلنے کا وہاں حجام کی گھوٹ میں کیا بھی نہیں نکلتا. تمہیں جاگ کر عبادت کرے تو اللہ ملتا، نہیں ایسے ویسے حرکتیں، غیر ضروری حرکتیں کرے پھر ہوتا ہے جہنم کا ایندھن، جہنم کا انگارج بننے کا. قدر کر لو، اس لیے اللہ کہہ رہے قدر کر لو. اور یہ سلامتی، یہ امن، یہ کب تک رہے گا؟ یہ حتی مطلع الفجر، یہاں تک کہ صبح صادق تک یہ سلامتی رہے گی، یہ امن. اور یہ اللہ کے فرشتے ملائکہ رہیں گے یہاں پر. بولو کریں گے انشاءاللہ؟ مسجد میں یا بازار میں؟ ضرور پکا بولو. ہاں، اے سی میں، نان اے سی میں؟ اے سی میں. ارادہ نان اے سی کا رکھو. اے سی کا رکھ لیے تو پھر اے سی خراب ہوئی تو پھر پریشانی. ارادہ پہلے سے نان اے سی کا رکھ لیے تو چلو میں نے ارادہ کیا ہے عبادت کا، نہ کہ اے سی کا. ارادہ کیا ہے عبادت کا، نہ کہ اے سی کا. مجھے عبادت سے مطلب ہے، اے سی سے کیا مطلب ہے؟ اے سی تو میری قدم چومے گی. میں عبادت کے لیے آیا ہوں تو اللہ میرے لیے انتظام کیا ہے، اللہ کا شکر ہے. اے سی کا شکر نہیں، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تو نے میرے لیے اتنا انتظام کیا. تو جانتا ہے میں کتنا کمزور ہوں، میں کتنا بے صبرا ہوں، گرمی کو برداشت نہیں کر سکتا، اسی لیے تو نے میرے لیے انتظام کیا. اور وہ انتظام کرنے والوں کو تھوڑا دعا بھی دینا. کون اللہ کے بندے لاکھ لگیں گے، ان کے دو لفظ دعا کے تو بھی رکھو، حق نہیں بنتا. اللہ جو بھی بندے ہمارے اللہ کے تیرے گھر میں اے سی لگائے، اللہ ان کے خبر کو ٹھنڈا کر دے، ان کی زندگی کو سکون والی بنا. انہوں اگرچہ ہدایت پہ ہیں تو اور ان کو اعمال کی توفیق دے، اگرچہ وہ ہدایت پر نہیں ہے تو ان کو ہدایت کی توفیق دے. بولو آمین. اب یہ رہی بات. دوسرا، زکوٰۃ کے 2-3 مسئلے بات کر کے میں بات ختم کرتا ہوں.
اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں جہاں پر نماز کا حکم دیتے ہیں، جہاں پر نماز کا حکم دیتے ہیں فوراً زکوٰۃ کو اٹیچ کرتے ہیں۔ جہاں پر بھی دیکھ لیجیے بس اللہ فرماتے ہیں اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، وایتاء الزکوٰۃ، زکوٰۃ بھی ادا کرو۔